من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر. والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات. قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر. ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر، بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر. وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر صلوات. ایک بار پھر بھی صلوات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات. صاحبان ادا، صاحبان غم، یہ جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الانسان، ہم نے جنات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانات کو نہیں خلق کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے. یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ خلقت جنات اور خلقت انسانات عبادت ہی کے لیے کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس عبادت سے مراد کیا ہے، کیونکہ عبادت کو اگر تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کئی ایک مجالس درکار ہیں، لیکن انتہائی اختصار کو
پیش نظر رکھتے ہوئے ہم عبادت کی تعریف کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ساقی کوثر کے لیے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ یعنی جس طرح بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنا عبادت ہے، یا جس طرح کلام مجید کی آیات کی سطروں کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح چہرہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں کہا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پھر جب تک زائرین کے سامنے علی ہوں گے انہیں یہ شرف عبادت حاصل ہو سکے گا، لیکن اب علی وصال پا جائیں گے تو آنے والی نسلیں اس عبادت سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا سراسر عبادت ہے۔ یہاں پھر کہا گیا کہ آپ ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کروٹ لیل و نہار کے پیش نظر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ زبان سے علی کا نام لینا جرم قرار دے دیا جائے گا، تو اس دور کے لوگ تو پھر اس عبادت سے ظاہراً محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس سے کوئی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا یہ سراسر عبادت ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ درود پڑھیے، صلوات۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیجئے، صلوات۔ جب باب العلم سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا مفہوم عبادت کیا ہے، تعریف عبادت کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا، کل حرکت نتحرک فی امر اللہ عبادت، ہم جو حرکت بھی امر اللہ کے سائے میں کرتے ہیں اس کا دوسرا نام عبادت ہے۔ یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ عبادت نہیں، بلکہ ہر دینی اور ہر دنیاوی عمل جو رضائے خداوندی کے پیش نظر اور اطاعت الہیہ کے سائے میں ادا کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی اطیع اللہ، جو بھی اطاعت خدا کے تحت عمل ظہور پذیر ہوگا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر ہر وہ عمل جو اطاعت رسول کا مظہر ہوگا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک کا ہماری بحار الانوار جلد نمبر 38 میں یہ فرمان موجود ہے کہ یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی، اے علی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو واضح ہو گیا کہ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اطاعت علی کے سائے میں اطاعت علی کی
جیتی جاگتی تصویر ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ چونکہ ہر حرکت کا نام عبادت ہے جو اللہ کے امر کے سائے میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اول سے لے کر آخر یعنی سلام تک مکمل حرکت ہی حرکت ہے۔ یعنی جب آپ نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر سے لے کر بسم اللہ کی با سے لے کر سلام تک پوری نماز کیا ہے؟ مکمل حرکت ہے۔ اور چونکہ یہ حرکت اطاعت خداوندی کی سائے میں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سراسر عبادت ہے۔ اور اسی نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا حبیب، وہ لوگ جو میری الوہیت پر ایمان لا چکے ہیں ان سے کہو یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھیں، نماز قائم رکھیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو میری الوہیت پر ایمان لا چکے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز پڑھیں۔ معلوم ہوا نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ رسول کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ میرے بندے، قل لعبادی الذین آمنوا، ان سے کہہ دو جو میرے بندے ہیں مجھ پر ایمان لا چکے ہیں وہ نماز پڑھیں۔ معلوم ہوا جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہی پر اللہ کا پھر فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فلاح ان مومنین کے لیے ہے جن کی نمازیں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا کے پیش نظر ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ ساتھ ہے، جن میں ریاکاری کو کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فلاح ہے۔ پھر اسی نماز کے لیے رسول کی حدیث ہے، درود پڑھیے گا صحابہ۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ راس العبادہ، تمام عبادتوں کا اگر کوئی راس الرئیس ہے تو وہ نماز ہے۔ یعنی یہ نماز وسیلہ ہے تمام عبادتوں کی قبولیت کا، اسی لیے یہ نماز راس العبادت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو یوم الحساب ہوگا، سب سے پہلے بندے کا جو اللہ حساب لے گا وہ با اعتبار نماز ہوگا۔ فَإِن قُبِلَتْ سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کا ہر عمل قابل قبول ہوگا۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اس کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ تو واضح ہوا احادیث اور قرآن کے وسیلے سے کہ نماز اگر قبول ہے تو نماز کی قبولیت پر روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، یہ ساری عبادتیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ یعنی ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز پر۔ تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ خود نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے۔ جب ہم نے ادھر توجہ کی اور تلاش کیا تو پھر ہمیں رسول کی حدیث نے لے لیا، سامنے آ گئی۔ کتاب الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 205، رسول پاک کا ارشاد ہے، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكَنِ وَالْمَقَامِ جمع قدمہ صلی وسلم
ثم لقی اللہ وہو مبغض لآل بیت محمد دخل النار. اگر کوئی شخص مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے، یعنی نمازیں بھی پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت رسول ہے تو وہ سیدھا جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو پتہ چل گیا کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے آل محمد کی محبت پر. یہی وجہ ہے کہ اسی سمائے کے مورکہ کے صفحہ نمبر 178 پر امام شافعی کے یہ 2 شعر موجود ہیں جو آپ کو یاد ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے اہل بیت رسول، اس سے بڑھ کر اور آپ کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں واجب قرار دے دیا ہے. اور یہ کتنا اور یہ کتنا بڑا آپ کا مقام فضیلت ہے کہ کوئی آپ کی فضیلت کی آیت اگر پڑھنا نہیں چاہتا، کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی حدیث نہ پڑھے، کوئی روایت نہ پڑھے. کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری فضیلتیں منوانے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی تم پر درود نہیں بھیجتا تو ایسے نمازی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. درود پڑھیے گا. صلوات. تو مکمل قرآن میں 75 آیات ہیں، 75 آیات ہیں جن میں نماز کے قیام کا حکم صاحبان اسلام کو بخشا گیا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے رسول پاک کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ 10 سال برابر رسول پاک اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور رسول پاک پر ضعف کے ظاہراً آثار نظر آنے لگے. تو اللہ کو فرمانا پڑا میرے حبیب، میں نے قرآن تجھ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں اٹھاتا رہے، تو زحمات برداشت کرتا رہے. یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرا حبیب کم کر، رات کا نصف حصہ کر دے اور کم کر دے یا تھوڑا زیادہ کر دے، اپنے لیے آرام کا سبب بھی پیدا کر. یہ ساری رات اس طرح کھڑے ہو کر، یعنی ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو پڑھو پڑھو، حبیب سے کہہ رہا ہے کم کر کم کر اور کم کر. تو یہ ایک رسول کی نماز ہے. اب ہم ایک نماز رسول کی اور دیکھتے ہیں. کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، دوسری کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم، اور تیسری کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، اور چوتھی کتاب کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین. ان تمام کتب میں یہ درج ہے. اور راوی کون ہے؟ رسول پاک کے صحابی جن سے اکثر روایات لی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول پاک کے پیچھے اصحاب کرام نماز عشاء پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. جب رسول سجدہ میں گئے تو حسین و حسن رسول کی پشت پر سوار ہو گئے. اب رسول پاک نے سجدے سے جب سر اٹھایا تو ایسے سر اٹھا لیا نہیں، بلکہ پہلے اپنا دایاں بازو حسنین کی طرف بڑھایا اور ان کو اپنی پشت مبارک سے اتار کر پھر رسول نے سجدے سے سر اٹھایا. پھر جب دوسری مرتبہ گئے تو حسنین پھر سجدے کی حالت میں رسول پاک کی پشت مبارک کو
مسلح عبادت بنا کر بیٹھ گئے. تو اسی طرح مکمل نماز میں یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی 4 رکعتی نماز تھی، 4 رکعتی نماز کے سجدوں میں یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا کہ رسول سجدے میں جاتے ہیں، حسنین رسول پاک کی پشت مبارکہ کی زینت بن جاتے ہیں، آپ آرام سے اتارتے ہیں. جب نماز تمام ہو گئی، سلام ہو گیا، تو رسول پاک نے کیا کیا؟ حسن کو دائیں زانو پہ بٹھایا اور حسین کو بائیں زانو پر بٹھایا. بٹھا کر کہا من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی بچوں کو گھر چھوڑ آؤ، یا کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ ان بچوں کو لے جاؤ. تو اب مجھے آج کی رات میں آپ جانتے ہیں فضائل تو میں نہیں پڑھا کرتا، لیکن چونکہ یہ تمہیداً مجھے کلمات ادا کرنے تھے اس لیے میں نے ادا کیے ہیں کہ حسنین شریفین کریمین نیرین شمسین قمرین امامین جب رسول پاک کی پشت مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کا سر ہے سجدے میں، تو رسول نماز جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی زبان پر ذکر خدا ہے، ذہن کے تصور میں تصور حسین ہے. ماشاء اللہ. تو اب دیکھیے ہے کسی مسلمان میں یہ جرت کہ وہ مفتی بن کر رسول کی نماز پہ فتویٰ لگا سکے؟ یعنی رسول کا سر ہے سجدے میں، حسنین ہیں پشت پر، زبان پر ہے ذکر خدا، نماز جاری ہے اور ذہن میں تصور میں حسنین ہیں. تو ہے کسی مسلمان میں یہ دم خم کہ وہ رسول کی نماز پر کسی قسم کا فتویٰ عائد کر سکے؟ نہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو. تو جب رسول دے رہا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں تصور میں حسین آ جائے یا حسنین آ جائیں تو خبردار اس پہ فتویٰ نہ لگانا، بلکہ یہ میری سنت ہے اس کو ادا کرنا. تو اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، مجھے ساری ربائی تو یاد نہیں ہے، صرف اس وقت اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کا. اچھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. من احبہما احببتہ، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی ادخلہ جنات النعیم، اللہ اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا. تو اب یہاں بہت پیارا فکرہ ہے جو مجھے دینا پڑ گیا ہے اور میں دے رہا ہوں. رسول پاک نے اپنی محبت کو مشروط قرار دے دیا ہے حسنین کی محبت کے ساتھ. یعنی جس طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس طرح اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ
مشروط قرار دے دیا ہے، اسی طرح رسول نے اپنی محبت کو حسین کی محبت کے ساتھ مشروط قرار دے دیا ہے کہ اگر حسین کی محبت ہے تو میری محبت ہے۔ تو آج یہ کہنا جی لبیک یا رسول اللہ کہنا تو صحیح ہے، یہ شیعوں نے لبیک یا حسین کیوں شروع کر دیا ہے؟ یہ اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ حسین کی محبت ہوگی تو لبیک یا رسول اللہ کہہ سکو گے۔ اور ان کی محبت دخول جنت کی ضمانت ہے۔ اب میں اس نماز کے بعد ایک اور نماز دکھاتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں میں تیر پیوست ہے، واہ، تیر لگ گیا ہے، نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیر نکل نہیں رہا۔ جب کہا گیا یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے اور نکل نہیں رہا، فرمایا کوئی بات نہیں، جب اللہ کو اللہ منوانے والا اللہ اکبر کہے، جب مصلی عبادت کی زینت، نماز کا ناز، اصل نماز، روح نماز، معراج نماز، جب مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر اکبر کو اکبر منوانے والا اللہ اکبر کہے تو اس وقت علی کے پاؤں سے جا کر تیر نکال لینا۔ جیسے ہی علی نے مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، آپ کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ جب پوچھا گیا یا امیر المومنین یا علی، آپ کے پاؤں سے تیر نکل گیا ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا، فرمایا یہاں ہوتا تو محسوس ہوتا۔ تو یہ نماز علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس عالم فنا میں رہتے ہوئے علی بقا باللہ کی منزل پر فائز تھا، جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عاشقنی ومن عاشقنی عشقتہ ومن عشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ فانا دیتہ من طلبنی فقد وجدنی، جس نے دل کی گہرائیوں سے مجھ اللہ کو طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی فقد وجدنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی، اور جس نے میری معرفت حاصل کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے مجھ سے عشق کر لیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا اب میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں، میں خود اس سے عشق کرتا ہوں، میں خود اس کا عاشق بن جاتا ہوں۔ اور عاشق کا مزاج عشق ہے کہ وہ اپنے محبوب کے سائے پر کسی کا سایہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو جس کا میں عاشق بن جاتا ہوں قتل تو ہوں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں فعلی دیتہ، تو پھر مجھ پر اس کی دیت یعنی اس کا خون بہا دینا واجب ہو جاتا ہے، تو میں اس کا خون بہا کیا دیتا ہوں، فانا دیتہ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ یا اللہ جب تو جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے، مبرہ و منزہ ہے، تو اس کی دیت کیسے بنتا ہے؟ اب اہل سنت کے ہاں مشکاۃ شریف میں ہے اور ہمارے ہاں ساری کتابوں میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں یاکل بہ، جس کے ساتھ وہ سوچتا ہے۔ اب بتائیں مسلمانان عالم کہ تمام عالم اسلام میں سے وہ کون سا گھرانہ ہے جس کے ہر فرد کی
مقام نماز علی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج 10 محرم ہے، یوم عاشور جو گزر چکا ہے، سن 61 ہجری ماہ محرم یوم عاشور ہم ایک اور نماز دیکھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک زہرا کا لال اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا بڑا نام ہے، بہت نام ہے، حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شستری علیہ الرحمہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اے واعظین، اے ذاکرین، جب بھی غریب کربلا کی شہادت پڑھا کرو، کبھی نہ کہا کرو کہ حسین کے جسم پر 1950 زخم تھے، بلکہ یہ زخم اس وقت تک تھے جب تک حسین زین پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کل تک تو یہاں چراغاں ہی چراغاں تھی، کل تک تو یہاں نور ہی نور تھا، کل تک تو یہاں ہر طرف کا اتہام میں نور تھا۔ آج یہ سب کچھ کیوں بجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول کا گھرانہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج رسول کے گھرانے کے خیموں میں کوئی چراغ روشن نظر نہیں آ رہا، تو وہ فرماتے ہیں اے زائرین، اے واعظین، اے ذاکرین، جب بھی غریب کربلا کی شہادت پڑھا کرو تو تم یہ مت کہا کرو کہ حسین کے جسم پر 1950 زخم تھے۔ نہیں، یہ زخم اس وقت تک تھے جب حسین گھوڑے کی زین پر تھا۔ جب گھوڑے کی زین سے اتر کر اپنی مقتلگاہ تک پہنچا، حسین کا سارا جسم سوراخ سوراخ ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج صرف آنکھوں میں تصور لانے کی ضرورت ہے۔ زینب بی بی سے بار بار سکینہ پوچھ رہی ہے، اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ یعنی جہاں ایک بار نیزے کا زخم لگا ہے یا تیر کا زخم لگا ہے یا پتھر کا زخم لگا ہے، وہاں بار بار اتنے زخم لگے ہیں کہ حسین کے جسم کے زخم اس قدر کھل گئے کہ جب ہوا چلتی تھی تو زخموں کے آر پار ہو جاتی تھی۔ بس میں آپ تمام مولا کے عزاداروں سے اور جو میری مائیں، بہنیں، بہو، بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سب سے ہاتھ باندھ کر ایک آج پہلی بار سوال کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ آیا کوئی 4 سالہ بیٹی اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو؟ رو لو، رو لو، جتنا رو سکتے ہو رو لو۔ آج غریب الزہرا کے غم میں جتنے آنسو برسا سکتے ہو برسا لو۔ کوئی 4 سالہ بچی، 4 سالہ بیٹی اپنے باپ کے قریب المرگ، باپ کے قریب کھڑی ہو تو دیکھنے والے کیا سلوک کرتے ہیں؟ خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا محلے دار ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، تب بھی بچی کا سر چومتے ہیں، منہ چوم کر کہتے ہیں بیٹی چلی جا، چلی جا، باپ کو زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا نہ دیکھ، تجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ لیکن 4 سالہ سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہے بابا ذرا بازو بڑھا، میں ملنے آئی ہوں۔ جب سکینہ بابا سے ملنے آئی، حسین کی پیشانی نوکے تلوار پر ہے، پورے بدن پر تیر ہی تیر ہے۔ امام نے سر اٹھایا، سکینہ ملنے آئی ہو؟ بابا پھوپھی کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد تجھے تیرے بابے کا سینہ نہیں مل سکے گا، بابا اس لیے آئی ہو، آخری مرتبہ مجھے سینے سے لگا لو۔ چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں،
خاص طور پر بیٹیاں رکھنے والوں، جب سکینہ نے کہا نا مجھے سینے سے لگا لو، امام نے زخمی بازو بلند کیے، بلند کر کے کہا آ سکینہ میرے سینے سے لپٹ جا۔ بچی بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر 2 قدم بڑھی، پھر روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ حسین فرماتے سکینہ آگے بڑھ کر گلے نہیں لگاتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا میری مجبوری ہے، تیرے سینے پہ اتنے تیر ہیں۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ حوصلہ حوصلہ، بڑے آرام سے، بابا تیرے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ نے سینے سے چند تیر نکالے، جو تیر حسین نکالتا ہے خون کا فوارہ ساتھ نکلتا ہے۔ چند تیر نکالنے کے بعد فرماتے سکینہ اب آ جا، میرے سینے سے لپٹ جا، میرا بیٹا تو نے کربلا سے جا کے واپس نہیں آنا۔ سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھی، بابا کے سینے سے لپٹی، ابھی لپٹی ہی تھی یشمر ہاتھ میں خنجر پھراتا ہوا سکینہ کو ڈراتا ہوا حسین کے قریب آ کے رکا۔ بس جس لیے میں نے سوال کیا تھا، میں مولا کا معمولی سا بندہ ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، جیسے شمر نے سکینہ کو دیکھا کیا اس نے پیار کیا؟ کیا اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں رونے والوں، نہیں بیٹیاں رکھنے والوں، آواز دے کر کہتے ہیں حسین یہ بچی تیری کیا لگتی ہے؟ لے لو سانس، لے لو، لے لو سانس۔ امام نے طلب کر کہا یہی تو میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، اب یہ فکرہ پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے۔ آواز دے کے کہتے ہیں حسین خود ہٹاتے ہو یا تماچے مار کر؟ ذرا سوچو، ذرا تصور لاؤ، آج سننے کی رات نہیں ہے، آج تصور لانے کی رات ہے۔ اکبر کے غم میں رونے والی، اصغر کے غم میں رونے والی، چچا عباس کے غم میں رونے والی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رونے والی، جب دیکھا نا بابا کی طرف کہ بابا مظلومیت سے کہہ رہے ہیں یہ میری سکینہ ہے، دونوں بازو دراز کر کے بچی بابا کے گلے سے لپٹ گئی۔ جب لپٹی یہ آگے بڑھا، اس نے چاہ کے ہاتھ سکینہ کے زلفوں میں ڈالے، بطول بابا سے پوچھتی رہتی تھی کہ بابا میرے غریبوں کے غم میں کون روئے گا، میرے مظلوموں کے غم میں کون روئے گا۔ جب اس نے چاہا کہ بچی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر بچی کو حسین سے الگ کرے، زہرا کا لال تڑپ اٹھا، آواز دے کر کہتے سکینہ جی بابا، سکینہ جی بابا، بیٹی چلی جا، بیٹی چلی جا، میں اپنی آنکھوں سے تجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ سکتا، میرے بعد شام تک تماچے کھاتی رہے گی۔ اولاد والو، رونے والو، سکینہ چلی، امام کا حق تھا بیٹی چلی جا۔ جو میں نے کتب مقاتل میں پڑھا ہے، بہت تلاش کر کے پڑھا ہے، وہ یہ ہے سکینہ جب جانے لگی تو کس انداز میں گئی؟ خیمے کی طرف رخ نہیں کیا، منہ نہیں کیا، بچی کا منہ ہے بابا کی طرف، رخ ہے بابا کی طرف، الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف۔ سکینہ نے دیکھا شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ بیٹھا، ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ بچی نے دیکھا شمر آگے بڑھا،
حسین کے سینے پہ بیٹھا اور رونے والوں مجھے معاف کر دینا. سکینہ نے دیکھا اس نے ایک ہاتھ جس میں خنجر تھا حسین کی گردن پہ رکھا, دوسرے ہاتھ میں حسین کی ریش کو تھاما. جب بچی نے یہ منظر دیکھا آواز دے کر کہتی ہے بابا کون بچائے گا؟ سانس لے لو, سانس لے کر رو. نہ چچا عباس ہے, نہ بھیا علی اکبر ہے, نہ بھیا قاسم ہے. چاچا کس بابا کس کو بلاؤں جو تمہیں آ کر بچائے؟ عزادارو خدا کسی بیٹی کو باپ کی یہ مظلومیت نہ دکھائے. جب سکینہ نے دیکھا کہ اس نے خنجر چلانا شروع کیا, بچی پیچھے ہٹتی گئی ہے, دیکھتی گئی ہے. خنجر کی ایک ضرب چلی, بچی پیچھے ہٹی, دوسری تیسری چوتھی. چونکہ میں کئی مرتبہ یہ سنا چکا ہوں, یہ تاریخ میں ہے کہ شمر سے اس کے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ حسین میں تو کوئی خون باقی نہیں تھا, تو ایک ہی ضرب مارتا حسین شہید ہو جاتا. اس نے کہا نہیں, میں 2 رگیں کاٹ کر خنجر کو روک لیتا تھا تاکہ دیکھوں زہرا کا بیٹا تڑپتا کیسے ہے. ہائے حسین, ہائے حسین, جن کے لیے ماتم عبادت ہے حسین. کیسے لوٹا گیا زہرا کا گھرانہ. یہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ حسین زمین پر ہاتھ پاؤں کیسے مرتا ہے. اب انصاف سے بتاؤ سکینہ کی کیا حالت ہوگی. ہائے جب اس کی 13ویں ضرب چلی, اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ادھر سر جدا کیا, ادھر سکینہ نے چیخیں ماری, منہ سر پیٹتی ہوئی خیمہ کی طرف چلی. آواز دے کر کہتی ہے پھوپھی زینب, پھوپھی کلثوم, اماں رباب, اماں لیلا, اور بیبیوں میں اجڑ گئی, میں یتیم بن گئی, میرا بابا مارا گیا. ہائے حسین, ہے حسین, لے لو سانس. برابر رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم برابر نہیں رو سکتے. کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش نصیبی کا مقام بخشا ہوا ہے کہ آپ جگہ میں حسین میں بیٹھ کر, ادارے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر یہ ادارہ قائم و دائم رہے. علامہ کی بھی زندگی قائم و دائم رہے. جب آپ روتے ہیں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, پنکھوں کا انتظام ہے, جب آپ باہر نکلتے ہیں شربت بھی ہے, دودھ بھی ہے, شبیلے بھی ہے, منت کر کے تمہیں دی جاتی ہے. لیکن سکینہ تو رو رو کے کہتے رہی بابا. بیبیوں میں لٹ گئی, میرا بابا مارا گیا. اب یہاں پر مصائب کا جو تسلسل ہے سارا قائم نہیں کر سکوں گا, صرف 2 4 5 منٹ باقی پڑھ کے. سب سے پہلے امام کی شہادت کے بعد بہت بڑے مذہبی ادارے میں بیٹھ کر میں انتہائی منبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ کلمات ادا کر رہا ہوں. غریب کربلا کا لاشا 11 محرم کو پامال نہیں ہوا. بس آگے میں کیسے پڑھوں آپ کیسے سنیں گے. امام حسین کا لاشا, مجروح لاشا 11 محرم کو پامال نہیں ہوا, بلکہ اس ظالم نے حسین کا سر تن سے جدا کیا, زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اب جو اگلا فکرہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا, ترجمہ نہیں کرتا, اشارہ کروں گا. اس نے عمر ابن سعد کی طرف یہ سر ایسے اچھالا کہ زمین سے خاک اٹھی. پڑھ دیا, میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. ہائے جسے بطول نے چکیاں پیچ پیچ کے پالا تھا. ہائے جو مہر رسالت کا سوار تھا, اس نے زخمی سر اس کا زمین پر, زمین کے
کے حوالے کیا، زمین سے خاک اٹھی، ادھر حسین کا سر سنبھالا، نیزے کی نوک پر حسین کا سر آیا۔ تو 11 محرم کو امام حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا، بلکہ امام کی شہادت کے فوراً بعد عمر ابن سعد نے آواز دے کر کہا، کون ہے تم میں سے ایسا جو علی کے حسین سے بدلہ لے، اس کے لاشے کو پامال کرے؟ 10 ملعون ایسے نکلے جنہوں نے گھوڑوں کے سموں کو نئے نال لگائے، نال لگا کر زہرا کے لال کے جسم پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ اور رونے والوں برداشت کر لو گے؟ اتنے تیز گھوڑے دوڑائے، یہ ظالم خود کہتے ہیں جیسے چکی میں دانے پیسے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ بیان کرتی ہے، میں خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی جب میرے بابے کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ جانے یہ ظالم اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یا اتنے میں 1,00,000 تماشائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ صرف 64 بیویاں تھیں، 26 بچے تھے۔ 1,00,000 تماشائی ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، دوسرے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں اٹھائے ہوئے، سیدانیوں کے خیموں کے دروازوں پہ آ کے رکے۔ جب رکے، شمر کہتا ہے کس نے روکا ہے؟ ان کا کوئی وارث نہیں رہا، جاؤ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ یہ شامی خیموں کے اندر داخل ہوئے۔ اب میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں صحیح ترجمہ ادا کروں، میں بی بی کبریٰ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں جو مجھے تاریخ میں ملے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں ہر ظالم جب خیمے میں آیا ہمیں لوٹنے لگا تو پہلے وہ نیزے کی نوک کے ساتھ ہر بی بی کی سر کی چادر اتارتا۔ حوصلے سے، بڑے آرام سے میں یہ فقرہ پھر پڑھوں گا۔ پہلے میں علامہ صاحب کی طرف دیکھتا ہوں۔ علامہ صاحب، جب نیزے کی نوک چادر تک پہنچتی ہوگی تو کیا صرف چادر تک پہنچی ہوگی؟ نہیں، آپ نے فقرہ نہیں لیا، میرا نہیں لیا فقرہ۔ نیزے کی نوک جب سر کی چادر تک پہنچی تو کیا صرف چادر کو لگی؟ نہیں، ہر بی بی کے سر پر اس طرح نیزہ لگا کہ کوئی بی بی سرخ پسینے کے بغیر نہیں رہی۔ فرماتی ہیں ایک ظالم نیزہ لے کر میرے پیچھے دوڑا، میں ڈر کر دوڑی کہ کسی طرح اس سے بچ سکوں۔ جب میں دوڑی تو اس نے میری کمر پر یعنی پشت پر زور سے نیزہ مارا۔ جیسے نیزہ لگا، عباس کے غلاموں، عباس کے مریدوں، عباس کے غم میں رونے والوں، بی بی جیسے زمین پر گری